جادو ٹونے کہانتیں اس قوم کے اندر رونما ہوئیں اور امڑ ڈمڑ کے فتنے اس شکل میں نظر آنے لگے، اور جادو اور کہانت کا دور دورہ بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ قوم بنیادی طور پر ڈھیٹ اور ضدی قوم تھی۔ یہ جادو کرتے تھے، یہ ٹونے ٹوٹ کے کرتے تھے اور برے کاموں کے لیے کرتے تھے، اور پھر اپنے جادو کے اس عمل کو یہ کور بھی کرتے تھے، یہ جسٹیفائی بھی کرتے تھے، اور یہ اس کو صحیح بھی ثابت کرتے تھے۔ یہ وہ رویہ نا، مومنوں کا رویہ تو کیا ہے؟ لم یصروا علی ما فعلوا، اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ ضدی ڈھیٹ مغضوب لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ گناہ کر کے اس کو صحیح بھی کہنا، اس کو درست بھی ثابت کرنا، اپنی چرب زبانی اور اپنی ہوشیاری سے اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنا، یہ ڈھیٹوں اور ضدیوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور ایسی قومیں اللہ کے غضب کا شکار بھی ہوتی۔ یہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم جنات کو قابو کر کے، اگر ہم جادو ٹونے اور کہانتیں اور یہ معاملہ کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کوئی گناہ کا رویہ، کوئی حرام کام نہیں ہے۔ اور وہ جواز کس کو بناتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اپنی غلط جادو کے کاموں کو اور ٹونے کے کاموں کو وہ صحیح اور حق کیسے ثابت کرتے تھے، بلکہ عین مسنون عمل ثابت کر دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہماری قوم کے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے، اور وہ بھی تو ان جنات کے ساتھ بہت سے کام کرواتے تھے، بہت سی سرگرمیاں کرواتے تھے، تو اگر ہم جنات کو قابو کر کے کچھ عمل کرواتے ہیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ عین ہمارے نبیوں کی سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، چوری اور سینہ زوری یہ رویہ تھا ان ڈھیٹوں اور ان سرکشوں کا اور ان فاسقوں کا۔ غلطی کرتے بھی تھے، کفر کرتے بھی تھے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، اور اس رویے کو مسنون رویہ کہہ کے اپنی غلط روی کے اوپر پردہ بھی ڈالتے تھے، اور سینہ زوری کے ساتھ وہ کام پورے دھونس کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اس چیز پر جمے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بہت جگہ اس بات کا تذکرہ آئے گا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے کے کچھ عمل کچھ قوموں نے بڑی بری طرح مس یوز کیے۔ بنی اسرائیل نے ان کے جادو، ان کے جنات کے ذریعے کام کرنے کو جادو کا جواز، کچھ قوموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات میں وہ تماثیل، ان کو تصویروں کا جواز اور مصوری کا جواز، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا خوش الہانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وہ تسبیحات کرتے تھے اس کو گانے بجانے اور نعوذ باللہ موسیقی کا جواز بنایا ہے۔ اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو جو کام یہود اور اہل کتاب نے کیے وہ سارے کے سارے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کریں گے، تم ان کو کاپی ضرور کرو گے۔ اگر یہود نے اپنے جادو کا جواز حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات سے نکالا تو آج ہمارے اندر موسیقی اور گانے بجانے کا جواز حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ لحن داؤدی کے حوالے سے یہ تصور اختراع کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں مغضوب لوگوں کے رویے سے بچنے، حرام کو سمجھنے، حدود اللہ کے تجاوز سے بچنے، اور اپنے رویے کو کور اپ کر کے اس کو انبیاء کے رویے کے ساتھ منسوب کر کے ان پہ پردے ڈالنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن اور حدیث کا ایسا فہم عطا فرمائے کہ یہ چیزیں روز روشن کی طرح ہم سب کو عیاں ہو جائیں، اور اللہ یہ باتیں معاشرے کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تین کام جو ہیں یہ باپ بیٹے کے ساتھ منسوب کر کے قوموں نے بڑی غلط رویوں کے طریقوں پر نبیوں کے طریقے کی سٹیمپ بھی لگا لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اپنے اس جادو کے جو سارا دھندا اور کاروبار انہوں نے چمکا رکھا تھا اس کا جواز حضرت سلیمان کو ٹھہراتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی صحیح رویے اور ان کے ایمان اور برحق ہونے کی پاک دامنی کے لیے ان کی برات کا معاملہ فرمایا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، کہ یہ قوم جو جادو کا کفر کا معاملہ کرتی ہے، میرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا، یہ جادو کا عمل اور دھندا رچا کر۔ کوئی واضح طور پر ایک چیز تو یہاں پہ دیکھ لیجئے، آگے پھر بھی آئے گی۔ جادو کفر ہے، جادو کفر ہے، جادو کرنے اور کروانے والے، جادو کے دھندے کاروبار اور سارے سرگرمی اور معاملات کے ساتھ ملوث ہونے والے کافر ہیں قرآن کی آیت کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کے لیے فرما دیا، وَمَا كَفَرَ سلیمان، کے بنی اسرائیل کے جادو کی سرگرمیاں تو کفر تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات کے ذریعے کام کروانا وَمَا كَفَرَ سلیمان، وہ جادو نہیں تھا اور وہ کفر کی حقیقت سے بہت زیادہ بلند۔ اگر ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل جنات کے ذریعے جو کام کرواتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو معاملہ تھا اس میں زمین آسمان کا فرق ہمیں حق کے طور پہ خود ہی نظر آ جائے گا۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات دیے گئے تھے
وہ ان کی اپنی کوئی ذاتی کوشش، کوئی کاوش، کوئی عمل، کوئی ریاضتوں کے بعد نہیں تھا. یہ سارے کا سارا جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دیا جانا، ان کو پابند سلاسل کیا جانا، ان کو ماتحت فرمان بنایا جانا حضرت سلیمان کا کیسے تھا؟ بِإِذْنِ اللہ. ان کو بِإِذْنِ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں رکھا تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی کوئی کوشش یا عمل کا نتیجہ نہیں تھا. یہ تو یہی حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات تھے، بِإِذْنِ اللہ تھے، ان کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام سارے کام، انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، سارے کام جو حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ سورہ نمل میں، سورہ سبا میں ان کے تذکرے آئیں گے، سارے کے سارے کام اور ساری کی ساری سرگرمیاں جو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قبضے کے جنات سے کرواتے تھے، وہ مثبت تھیں، پازیٹیو تھیں، پروڈکٹیو تھیں. دین کی خدمت، دین کی اشاعت، تبلیغ، رفع عامہ، خدمت خلق کے کام تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے کے جنات. وہ بڑے بڑے دیگیں بناتے تھے، وہ بڑی بڑی محاریب بناتے تھے، اونچے اونچے بڑے بڑے محلات بنائے جاتے تھے. یہ مجاہدوں کے لیے بناتے تھے، مبلغوں کے لیے بناتے تھے، دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے، اور بھوکوں کے لیے لنگر لگائے جاتے تھے. یہ سارے کے سارے کام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے کے جنات کرتے تھے اور آپ ان سے کرواتے تھے، وہ سب مثبت تھے، پازیٹیو تھے، تعاونوا علی البر والتقوی کے کام تھے. لیکن اس کے برعکس جادو کرنے اور کرانے والے، وہ عامل جن کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ گناہ کے، زیادتی کے، ظلم کے، کفر کے اور سارے کے سارے گندے کام ہوتے. تو لہٰذا قبضے کے جنات کے حوالے سے بھی فرق تھا، اور جب قبضے میں جنات تھے تو عمل اور رویوں میں بھی فرق تھا. ان کا رویہ کفر ہے، اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں ہے. پھر دہرا لیجئے، جادو کفر ہے. سورہ بقرہ کی اس آیت کے حوالے سے کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں. اور جادو کس کا کام ہے؟ شیطانی عمل ہے. شیطان اور شیطان کے چیلوں اور بھائی بندوں کا کام ہے. یہ عباد الرحمن کے لائق اور ان کے زیب نہیں ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان کفر کرتے. وہ کیا کرتے تھے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کہاں سکھاتے تھے؟ وہ پیچھے پڑے ان چیزوں کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھیں. حالانکہ وہ فرشتے جب کسی کو تعلیم دیتے تھے تو صاف طور پر متنبہ کر دیتے تھے کہ دیکھ، ہم ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو. یہ کیا معاملہ تھا؟ اب جب بنی اسرائیل کی بستی جادو اور ٹونوں کے اندر مبتلا ہوئی اپنے اخلاقی انحطاط اور تنزل میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس قوم کو مزید آزمایا بھی انہی کے گناہ کے ذریعے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے 2 فرشتے جن کا نام یہاں پہ ہاروت اور ماروت بتایا جا رہا ہے، یہ 2 فرشتے بابل کی وہ بستی جو واقعی جادو کے قیدی اور اسیر ہو چکے تھے. یہ بابل کی بستی کے اندر بہت زیادہ پھوٹ کے یہ جادو کا سلسلہ، سب سے زیادہ یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی بابل کی بستی میں یہ بہت زیادہ اس کا دورہ تھا. تو بابل کی اس بستی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا. 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت بتایا جاتا ہے، یہ 2 فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر بھیجا گیا. اور بھیجا کیسے گیا؟ انسانی شکل. یاد رکھیے گا کہ فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق ہیں، اور نوری مخلوق ہونے کی بنیاد پر یہ بڑے لطیف ہیں، اور اس لطافت کی بنیاد پر یہ فرشتوں کی حیت اور حالت بدلی جا سکتی ہے. جنات کے معاملے میں بھی یہ ہے اور فرشتوں کے لیے. اب فرشتے انسانی شکل میں، انسانی اور مرد کا حلیہ یا روپ دھار کر زمین میں اترنے اور انبیاء کے پاس آنے کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے. انسانی شکل میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام بھی کیا، ان کو بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ بھی پیش کیا. اسی طرح انسانی شکل میں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی تشریف لے گئے. نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ قوم کی آزمائش تھی. اسی طرح انسانی شکل میں فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حکم سے بھیجا، اور حضرت مریم علیہ السلام گھبرا بھی گئیں اور پریشان بھی ہو گئیں. اور اسی طرح حضرت جبریل امین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک طویل حدیث ہے، انشاءاللہ ہم بخاری میں پڑھیں گے بھی وہ حدیث جبریل. حضرت جبریل امین بھی ایک مسافر
مرد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، اور طویل سوالوں کا سلسلہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو یہ حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث جانی جاتی ہے۔ اور جب حضرت جبریل امین تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ جبریل امین تھے جو میرے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو لہٰذا فرشتے انسانی شکل میں انبیاء علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بابل کے لوگوں کی آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں جادوگروں کی شکل میں بھیجا۔ یہ جادوگر تھے، جادوگر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک دکان بنائی اور اس دکان میں یہ بنیادی طور پر دو کام کرتے تھے۔ ایک تو لوگ جو جادو ٹونے کہانتیں کرنے کی غرض سے آتے تھے کہ کسی پر کروانا ہے تو کروانے والوں کو جادو ٹونا کر کے دیتے تھے، اور دوسرا کچھ لوگ باقاعدہ وہ جادو سیکھنے کے لیے آتے۔ تو یہ جو دکان انہوں نے لگائی تھی یہ ٹریننگ بھی کرتی تھی اور یہ سروسز پرووائیڈ بھی کرتی تھی۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتمام حجت، یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی قوم کو آزماتے ہیں نا تو اس سے پہلے اتمام حجت ضرور ہو۔ یہ دونوں فرشتے اس قوم میں آزمائش کے لیے بھیجے تو گئے تھے، لیکن جب لوگ ان کے پاس جادو کروانے کے لیے یا جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے تو اللہ کے حکم سے یہ ایک کام ضرور کہتے تھے۔ ہر آنے والے اپنے گاہک کو، اپنے خریدار کو یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ پڑھیں، انما نحن فتنہ فلا تکفر، دیکھ ہم ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر۔ کیا پتا چلا دوسری دفعہ؟ جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ جادو کے لیے قرآن میں حکم کیا ہے؟ فلا تکفر۔ قرآن کا لا ہے کفر، اور قرآن کی سورہ بقرہ کے حوالے سے کفر ہے جادو۔ اللہ ہمیں یہ بات یاد رکھ کے اس معاشرے میں آج ہمارے دور میں نا جب مال کی محبت اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور حسد اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، بلیو یو می آج سے 15-20 سال پہلے جادو کا زور اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ بہت زیادہ یہ کہانتیں اور جادو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ قرآن کی تعلیمات سیکھے، اس معاشرے میں لوگوں کو اس چیز کی آگہی دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جادو ہے، اور جادو کے ساتھ انوالو سارے احکامات پر اللہ نے لا کا معاملہ کہا ہے، فلا تکفر۔ بہرحال یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی سیکھنے آتا تھا، جب کوئی جادو کا کام کروانے کے لیے آتا تھا تو یہ کیا کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ کر بھی دیتے تھے لیکن کرنے سے پہلے وارن بھی کرتے تھے۔ یہ میں جب یہ بات پڑھتی ہوں نا تو مجھے بالکل وہ لگتا ہے، آپ نے شاید سگریٹ کے اشتہاروں میں دیکھا ہوگا، وہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اسموکنگ از hazardous for health۔ مطلب وہ سگریٹ کا اشتہار بھی دے رہے ہیں، سگریٹ کے لطف سے کسی کو مسرور ہوتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں، اور ساتھ لکھ بھی رہے ہیں وارننگ، ہاں اس سے کینسر ہو جائے گا۔ یہ بالکل وہی بات ہے۔ بہرحال یہ فرشتے ساتھ ہی کہتے تھے کہ دیکھو ہم کر تو دیں گے لیکن ہم آزمائش ہیں، تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم کیا کرو؟ یہ کفر کا کام نہ کرو۔ لیکن یہ وارننگ کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ، وارننگ کے باوجود کہ یہ کفر ہے۔ آج معاشرے کو بتا دیں کفر ہے، اس کے باوجود لوگ کرتے ہیں۔ اخلاقی تنزل کا جب شکار بستیاں ہو جاتی ہیں، اپنی اصل کتابوں کو جب قومیں چھوڑ دیا کرتی ہیں تو پھر ایسا ہی اخلاقی انحطاط معاملہ ہوتا ہے۔ بتاتے رہے، بس سمجھاتے رہے جادو کفر ہے، لیکن آج پھر بھی اتنا دور ہے۔ ان کو وہ بتاتے تھے کہ یہ کفر ہے، تم اس فتنے اس آزمائش میں نہ پڑو، اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے۔ سیکھتے کون سا جادو تھے؟ ذرا دیکھیں، ایک تو جادو کا کفر، اوپر سے جادو کے ساتھ عمل کون سا؟ ما یفرقون بہ بین المرء والزوج۔ جادو یہ بدبخت ایسا سیکھتے تھے جو مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈلوا دے۔ کیوں سیکھتے تھے؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان کو ایسا کام کروانے کی؟ کسی گھر کے درمیان، کسی مرد اور عورت کے درمیان ناچاکی ڈلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اصل میں یاد رکھیے گا، جب کوئی قوم، جب کوئی بستی، جب کوئی معاشرہ اپنی ہدایت کے ذریعے کو فراموش کر دیتی ہے، رحمان کی تعلیمات کو بھلا دیتی ہے، شیطان کا تر نوالا بن جاتی ہے، تو شیطان اخلاقی تنزل میں اس گری ہوئی قوم کو بے حیائی کی ڈگر پہ لگا دیتا ہے۔ جہاں جادو ٹونے اور کہانتیں اس بستی میں عام ہوتی ہیں، جہاں پہ کفر اور شرک اس بستی میں گھر کرتا ہے، وہاں پر شیطان کا ہمیشہ پہلا حملہ بستیوں پر کیا ہوتا ہے؟ اس کو بے حیائی کی طرف مائل۔ اس معاشرے میں بیسک مسئلہ بے حیائی کا تھا، بے حیائی بدکرداری عام ہو گئی۔ ہوتا کیا تھا؟ یہ کچھ لوگ وہ عشق و عاشقی کے چکر تھے، کسی کو کسی اور کی بیوی پہ
دل آ جاتا تھا، محبت کا قیدی اسیر ہو جاتا تھا، اور کسی اور کی بیوی جب پسند آ جاتی تھی تو یہ کوشش اور یہ جادو کہانتیں محض اس لیے کروائی جاتی تھی کہ ان دونوں ازواج کا رشتہ ٹوٹ جائے، ان کی جدائی ہو جائے، اور اس خاتون کے ساتھ میں اس کو اپنے نکاح میں لے. تو گویا گھر برباد کیے جاتے تھے ان عشق عاشقی کے قصوں میں، اور یہ ساری بے حیائیاں اور فحاشیاں اس معاشرے میں عام تھی، اور اس کے لیے وہ جادو ٹونے کا طریقہ اختیار کرتے تھے. بدکرداری بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، اور ہر کام برا ہے. ویسے بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ترین اور شیطان کا پسندیدہ ترین عمل ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا، جدائی ڈلوانا، یہ رحمان کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور شیطان کا سب سے محبوب عمل. حدیث میں طلاق کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اور پھر حدیث میں تاکید بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طالب لذت بکثرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. ہر طالب لذت بکثرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت. یعنی محض ایک لذت کے لیے کثرت سے طلاقیں دیتے چلے جانا اور بیویاں بدلتے چلے جانا یہ ملعون عمل ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں کرو طلاقیں نہ دو. تو لہٰذا یہ طلاق کا عمل جو میاں بیوی کی جدائی کی اور الگ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، اور ادھر شیطان کو سب سے زیادہ پسند. شیطان کی پسندیدگی کے لیے وہ واقعہ بھی آ جاتا ہے. وہ ایک طویل سا واقعہ ہے کہ شیطان حدیث میں آتا ہے، میں مفہوم بتا رہی ہوں، حدیث بہت طویل ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابلیس اپنا تخت لگا کر ایک سمندر پر بیٹھتا ہے. ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا گیا تھا اور انسانوں کی آبادی کا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، تو جنات کو فرشتوں نے دھکیل کے ہٹا کر صحراؤں میں، بیابانوں میں، غیر آباد علاقوں میں اور سمندروں کی طرف دھکیل دیا تھا. واللہ اس وجہ سے یہ جو بھی معاملہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ شیطان ایک سمندر پر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے، اور اس کے سارے جو چیلے ہیں، جو چانٹے، یاد رکھیے گا وہ واحد نہیں ہے. اب اس کی ذریت اور اس کی نسلیں بہت پھیل گئی ہیں، اور اس کے جال اور اس کے آلائے کار بھی بہت بڑھ گئے. بہت چیلے چانٹے ہیں اس کے، کوئی زیادہ ماہر ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، پر اس کا ہے بہت بڑا، ایک بہت بڑا سا سٹرکچر ہے، ایک مافیا، ایک گینگ ہے شیطان کا. بہرحال حدیث میں کچھ ایسے آتا ہے کہ اس کے سارے جو چیلے ہیں، اس کے جو سرکردہ، اس کے مورے ہیں، وہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اپنا کام جو انہوں نے کیا ہے اس کی رپورٹ دیتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس نے ایک تو اپنا نیٹ ورک بہت پھیلا لی ہے، اور بڑا زبردست جال، ملک جال انسانوں کو پھنسانے کے لیے تیار کیا ہے. اس کے چیلوں کی تعداد بھی بہت ہے، اس کی ذریت بھی بہت بڑھ رہی ہے، اور پھر وہ آرگنائزڈ بھی پڑا ہے، وہ روز رپورٹ بھی لیتا ہے. بتاؤ کیا کر کے، کتنا آرگنائزڈ ہے. کیا ہم اس سے بچنے کے لیے اتنے آرگنائزڈ ہیں؟ کیا ہم اپنی تعداد کو اتنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن اور اس کے ورکنگ سسٹم کو سٹڈی کرنے کے بعد بہت زیادہ کانشس ہونے کی ضرورت. بہرحال وہ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے شیطان کو رپورٹ دیتے ہیں. تو حدیث بتاتی ہے کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں جگہ چوری کروائی، میں نے فلاں جگہ ڈاکہ ڈلوایا، وہ مختلف جو اس نے لوگوں ان شیطان کے چلوں نے مختلف نیگیٹو کام کروائے ہوتے ہیں، وہ رپورٹ دیتا رہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان نہ وہاں بیٹھا اپنا سر ہلاتا رہتا ہے، گویا کیا کر رہا ہے، مطلب یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں تو نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. ایک آ کے ایک بات بتاتا ہے، پھر وہ سر ہلا رہا ہے کہ نہیں تو نے بڑی کام نہیں کیا، تو نے کون سا مار کا سر انجام دیا. اس کو رپورٹ ملتی رہتی ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس میں سے اس کا ایک چیلا آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، وہ آ کے شیطان کو بتاتا ہے آج میں نے فلاں مرد اور فلاں عورت کے درمیان جدائی ڈلوا دی، ہاں گھر الگ کروا دیا، توڑوا دیا کر. حدیث میں آتا ہے کہ پھر شیطان اٹھتا ہے اور اپنے اس چیلے کو گلے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ شیطان کا پھر سب سے پسندیدہ گھر یہ ہے مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. یہ بڑا ناپسندیدہ کام ہے رحمان کا، یہ شیطان کا کام ہے. عباد الرحمان کا نہیں، عباد الشیطان کا کام ہے مرد اور عورت کو آپس میں لڑوا کے گھر کے اندر فساد اور فتنے پیدا کر دیں. یہ عمل میں نے جب نفاق کی بات کی تھی تب بھی میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. یاد رکھیے گا یہ عمل اگر کوئی خاتون کرتی ہے، کوئی دوست کرتا ہے، کوئی سہیلی کرتی ہے، کوئی کسی کی ماں کرتی ہے، کوئی کسی کی بہن کرتی ہے،
बस औकात ये जादू टूने से करवाया जाता है। बस औकात मैं तो कई दफा ये बात दोहराती हूँ कि कई दफा जादू टोने की जरूरत ही नहीं होती। कई लोगों की जबानें कैंचियों की तरह इतनी तेज होती हैं, किसी की जबान ही जादू का ऐसा असर रखती है कि वो मियाँ बीवी को फौरन जला के राख कर देती है इस रिश्ते को। तो अपना मुहासबा बहुत ज्यादा सख्ती से किया गया। ये इतना बड़ा गुनाह है। हम कुरान पढ़ने वालों से अगर ऐसे अमल और ऐसे रवैये सरजद हुए तो ये कुरान पढ़ना बेकार और बेसूद है उस शख्स के लिए जो पढ़े कुरान और अपनी इस्लाह ना करे। कितनी खवातीन कुरान पढ़ने वाली, कुरान समझाने वालियों के बारे में इस किस्म की रवायात और इस किस्म के मामलात पता चलते रहते हैं कि घरों के अंदर तोड़, घरों के अंदर फसाद, अपनी बहुओं और अपने बेटों के अंदर झगड़ा और फसाद। हमारा दीन अमल मांगता है। हमारा दीन हमें अमली तौर पर अपनी जिंदगी में इस कुरान को राइज करने का तरीका सिखाता है। तो ये शैतानी अमल है अज़वाज के दरमियान, चाहे वो एक बड़ी चरब जबान नंद करे या एक बड़ी होशियार और बड़ी चाबकदा सास करे या कोई सहेली ये कारनामा सर अंजाम दे, ये शैतानी अमल। अल्लाह हमें शैतान की सारी सरगर्मियों को पहचानने, इससे अपने आप को और अपनी ज़ुर्रियत को महफूज करने और अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल जी वो क्या करते थे, वो औरतों और मर्दों के दरमियान जुदाई करवाते थे ताकि उसको अपने निकाह में ले आए। अल्लाह ने फरमाया ये जो सारा जादू टूना करते थे वो क्या था, वमा हुम बिज़ारिन बिही अहदिम इल्ला बिइज़्निल्लाह। इतने इतने बड़े पहाड़ पहाड़ जितने जादू उठा के लाते थे कि घर के घर टूट जाते थे, तलाक़ें हो जाती थी, जुदाइयां हो जाती थी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये इतनी कहानतें जादू टूने मंत्र करने वाले ये अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी को नुकसान नहीं दे सकते। जादू के हवाले से ये आयत अपने रवैये और अपने अकीदे ठीक करने के लिए बहुत अहम है। याद रखिएगा, किसी शख्स पर कोई तकलीफ, चाहे वो बीमारी की तरफ से आए, चाहे वो हादसाती तरीके से आए, चाहे वो जादू और कहानत की वजह से आए, चाहे वो नजर लगने की वजह से आने वाली कोई तकलीफ इंसानों की मर्जी और इंसानों की खुशी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आती है। ये अकीदा और ये सोच डेवलप करनी इंतहाई अहम। कोई बड़े से बड़ा जादूगर, कोई बड़े से बड़ा काहिन, कोई बड़े से बड़ा मंत्र करवा के लाने वाला अपनी मर्जी और अपने इख्तियार से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता इल्ला बिइज़्निल्लाह। आने वाली तकलीफ आती अल्लाह ही की मर्जी से। हाँ, वो करवाने और करने वाला, उसका सबब, उसका वसीला, उसका आलाए कार तो बन सकता है, लेकिन वो काम होता अल्लाह के हुक्म और इज़्न से है। ये समझ लेना और इस अकीदे को रासिक करना हमारे बहुत से रवैयों की इस्लाह का जरिया बने। देखिए, जब ये आती अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के इज़्न से है तो सबसे पहली बात क्या होगी, जब आई अल्लाह के हुक्म से है तो जाएगी किसके हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। बात समझ में आई? जब आई अल्लाह के हुक्म से है, कोई बड़ा से बड़ा जादूगर 1000 टूने करे, 1000 कहानते करे, 1000 मंत्र फूंके, 1000 जादू की चालें चलाए, कोई कितने माल खर्च करके जादू करवाने की ख्वाहिश करने वाला कितना बड़ा फेल क्यों ना कमाल आए, वो नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। ये ईमान बना लीजिए। ये याद रखिएगा कि जिसकी किस्मत और जिसकी तकदीर में अल्लाह के हुक्म से कुछ आना है वो होकर रहना है। वो होने वाला काम उसी वक्त, उसी जगह, उसी तरह होता है। हाँ, अलबत्ता उस गुनाह या तकलीफ का आला बनने वाला गुनाह जरूर समेट लेता है। मसलन आप यूं समझे, एक शख्स है, वो कत्ल हो गया, उसको किसी शख्स ने कत्ल कर दिया। कातिल ने कत्ल तो किया, लेकिन असल बात थी मकतूल की मौत का वक्त यही था। उसकी मौत अल्लाह के इज़्न से हुई थी, उसकी मौत कातिल की मर्जी और कातिल के इज़्न से नहीं हुई थी। उसने इसी वक्त इसी जगह ही मरना था। हाँ, वो कत्ल करके, तलवार चला के या गोली चलाकर उसके कत्ल का जरिया और वसीला बनने वाला कातिल उसकी मौत का जरिया बना और उसने कत्ल का गुनाह अपने सर समेट लिया, वरना मौत का वक्त और जगह यही मुतय्यन थी। बात समझ में आई है? जादू से आने वाली तकलीफ ने बहरहाल आना था, वो अल्लाह के इज़्न से थी। कोई बीमारी आई, कोई तकलीफ आई, कोई मुश्किल आई, वो अल्लाह के हुक्म से थी, वो आनी थी। हाँ, जादू टूने करने वाला उस तकलीफ का जरिया और वसीला बन गया और अपने पलड़े में उसने कुफर का वो पूरे का पूरा बोझ और पलंदा डाल लिया और उसने ये कसब कमा लिया। लेकिन जिस पर तकलीफ आनी है उस पर तकलीफ उसकी मर्जी से नहीं आई, अल्लाह की मर्जी। ये एक तो पहली बात। और दूसरी बात जो मैंने पहले कही, जब ये लाजिम होगा कि आई अल्लाह के हुक्म से, तो फिर ऑटोमेटिकली जाएगी भी अल्लाह के हुक्म से।
جب یہ کانسیپٹ راسخ ہو کہ یہ جائے گی اللہ کے حکم سے، تو پھر اللہ کے علاوہ اور اللہ کے وضع کردہ اور بیان کردہ طریقے کے علاوہ اور اللہ کے کلام کے علاوہ پھر کسی چیز کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آئی اس کے حکم سے ہے، جائے گی بھی اس کے حکم سے۔ کسی عامل، کسی بابا، کسی نجومی، کسی کاہن، کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ، ان کے حکم سے نہیں جائے گی۔ سو مجھے یا کسی کو بھی اگر کسی جادو اور کہانت کا وہم ہے، جو کہ ہو سکتا ہے، تو اس وہم پر کسی عامل، کسی بابا، کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس کی طرف سے آئی ہے، راضی برضا رہ کے، صابر شاکر بن کے، اس کے فرما بردار بن کے، استغفار اور توبہ اور اصلاح کے وعدے کر کے اس کے طرف پلٹنے کی ضرورت ہے جس نے بھیجی ہے، اور اس کے کلام اور اس کے نبی کے طریقے جو ہمیں جادو کو دفع کرنے کے لیے بتائے گئے، صرف ان کو ریزورٹ کرنے کی ضرورت۔ جادو کے توڑ کے لیے میں پھر کلیئرلی بتا رہی ہوں، آئی اللہ کے حکم سے ہے، جائے گی بھی اللہ کے حکم سے۔ جائے گی کب؟ جب ہم اس کی طرف پلٹیں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کے آگے جھولی پھیلائیں گے، اس کے ساتھ راضی برضا رہیں گے، اور اس کے کلام کے ساتھ رجوع کر کے اس کے وضع کیے ہوئے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جادو کے توڑ کے لیے، جادو کی تشخیص کے لیے لوگ عاملوں کے پاس، لوگ علماء کے پاس، پتہ نہیں کس کس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے نسخے موجود ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ بات بھی کرتی ہوں، صرف وہ تمہیں کافی۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کسی بابا کے پاس اپنے جادو کے توڑ کے لیے جانا نہیں۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، جس پر یقین ہے، جو مجھے کافی ہے، میرے جادو کے توڑ اور کہانت کے توڑ کے لیے بھی مجھے وہ کافی ہے جس نے بھیجی ہے۔ یہ جب عاملوں کے پاس، ان باباؤں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو ایک تو بہت سا شرک، بہت سی بدعتیں، بہت سی کہانتیں، اور سب سے غلط کام جو ان معاملات میں ہوتا ہے، وہ عامل اور وہ بابا اپنی دکان کو چمکانے کے لیے اکثریت 90% کیسز میں وہ کسی رشتہ دار کا، کسی رحم کے تعلق کا نام بھی ضرور بتاتے۔ کیا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا؟ جانتے نہیں ہیں، سنا نہیں ہے؟ ہوتا کیا اندر ایک رحم کا رشتہ کٹ جاتا ہے، پہلے جادو کی تکلیف، اوپر سے ایک رحم کے رشتے کے کٹ جانے کا دکھ اور غم، وہ پہلے مرا اوپر سے اور مرا۔ تو لہٰذا میں آپ کو واضح طور پر اس چیز کی نفی کہہ رہی ہوں، کسی کے پاس اس کی تشخیص کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے اور اس کے علاج کے لیے جانے کی ضرورت موجود نہیں ہے۔ پلٹیں اپنے رب کی طرف۔ میں اپنے بندے کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہوں جب اس کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں۔ میں اپنے بندے کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اس کی طرف پلٹیں، استغفار کریں، راضی برضا رہ کے اس کے آگے جھولی پھیلائیں، اس کے کلام کے جو طریقے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو اپنا لیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ جادو ہے تو وہ چلا جائے گا، اور اگر نہیں گیا تو وہ کہانت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ عین امکان ہے کہ وہ کلمات شرکیہ ہوں گے، وہ طریقہ شرکیہ ہوگا، ایمان الگ برباد ہوگا، رحم کے رشتے جو تجویز کیے گئے وہ یقیناً کٹ جانے کا امکان ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ بڑے سے بڑا کاہن اور جادوگر کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا الا بِإِذْنِ اللہ۔ اس آیت کو یاد رکھ کے اپنے رویے اور عقیدے درست کرنے کی ضرورت، اور یہ پیغام بھی لوگوں تک منتقل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش بھی نہیں تھیں بلکہ نقصان دہ تھیں، اور انہیں خوب یہ بھی معلوم تھا کہ جو اس چیز کا یعنی جو جادو کا خریدار بنا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ گویا ہر وہ شخص، ہر وہ کاروبار، ہر وہ دھندا جو جادو کے ساتھ انوالوڈ ہے وہ کیا دیتا ہے؟ وہ نقصان ہی نقصان دیتا ہے، اور وہ کوئی نفع نہیں دیتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخرت میں جادو کا کاروبار کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ جادو وہ عمل ہے جو سارے اعمال کو برباد کر دینے کا ذریعہ بن۔ جادو وہ عمل ہے، کہانت، ٹونے، ٹوٹکے، جادو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ عمل ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا تو آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں، اس کے عمل ہی سارے برباد ہو گئے۔
اولئک حبطت اعمالہم والا معاملہ ہے، اس کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے، یہ ایسا شدید کبیرہ گناہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے ساتھ یہ اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ لو کاش کہ کاش لوگوں کو سمجھ آ جائے، کاش لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جادو کہانت کتنا کبیرہ گناہ ہے، کتنا کبھی انجام ہے، یہ تو دنیا میں بھی نتائج ضرر رساں دیتا ہے، یا آخرت میں بھی ضرر رساں دیتا ہے، اور اتنا ضرر سمیٹ کے تمہارا خیال ہے تم کسی کو نفع خود دے لوگے؟ نہیں، کسی کو نقصان آئے گا تو اللہ کی اذن سے آئے گا، تم تو صرف آلے بنو گے اور اپنا گناہ سمیٹو۔ جادو کی حقیقت کے لیے اللہ نے واضح طور پر ان آیات میں کفر کے الفاظ فرمائے۔ جادو برحق ہے، برحق کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق ہے تو وہ کفر، برحق کا مطلب کہ اس کا ہونا حق ہے۔ جادو ہوتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے۔ کچھ بہت ہی ذرا انٹلیکچول قسم کے لوگ کوئی نہیں جادو شادو کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جادو حقیقت ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، کیا بھی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ سورہ ناس، سورہ فلق، معوذتین، اس کی بنیاد کیا تھی، پس منظر کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے حسد میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہیں وہ ایک یہودی غلام لڑکے سے انہوں نے منگوائے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو ایک کھجور کا جو نر خوشہ تھا اس کے اندر لپیٹ کے ایک جو کنواں تھا اس کی تہہ میں اس کو پتھروں کے نیچے دبا دیا گیا، اور وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اندر سے گھلتا چلا جا رہا ہوں، کہ بالکل ہی اندر سے ایک کمزوری اور ایک گھلنے کی کیفیت، لیکن اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور آپ کی زبان مبارک سے کوئی حق کے علاوہ کلمہ نہیں نکلا تھا۔ یہ اللہ کے امر اور حکم سے بہرحال معاملہ تھا، اور پھر خواب کی کیفیت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں استراحت میں آرام کرنے کے لیے ذرا سا لیٹا، مجھ پر اونگ آئی، اور پھر مجھ پر جیسے خواب کی کیفیت آئی، اور خواب میں نے دیکھا کہ میرے ایک پائنتی کی جانب اور ایک میرے سرہانے کی جانب دو مرد جو ہیں وہ آئے ہیں، اور وہ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں اور میرے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، سمجھ آ رہی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں، اور ایک میرے سر کی جانب اور ایک میرے پائنتی کی جانب دو مرد آئے ہیں اور یہ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ شخص کو کیا ہوا، یعنی جو سوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل اور پچھلے کچھ اسباق میں بنیادی طور پر ذکر اور تذکرہ، بلکہ انفیکٹ ذکر اور تذکرہ نہیں، تردید اور تنقید کی جا رہی ہے کن لوگوں کی؟ اہل کتاب میں سے، خاص طور پہ یہود کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کچھ رویے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس الہامی آسمانی کتابیں، ان کے پاس تورات یہ کتاب موجود تھی، ان کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں بھی موجود تھی، یہ آپ کے آنے کو جانتے بھی تھے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے منتظر بھی تھے، آپ کے ساتھ فتح کے تذکرے جو ہیں ان کو ایسوسیٹ بھی کر رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد آپ کی نشانی اور علامات کو پہچان بھی گئے تھے، حقیقت کو جان بھی گئے تھے، لیکن ضد اور ڈھٹائی سے حق پر پردہ بھی ڈالتے تھے، حق کا انکار بھی کرتے تھے، اور حق کو غیر حق بنانے کی کوششیں اور کاوشیں بھی کر رہے۔ اور پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز، ان کے اس عمل کی بھی نشاندہی فرمائی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ جب ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے آتے تھے تو واضح طور پر انکار کر دیتے تھے، اور یہ ایک حسد اور کینے اور بغض کا اور ایک عداوت کا شکار تھے کہ حضرت جبریل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے کیوں منتخب فرمایا۔ بہرحال یہ تبصرہ جاری ہے، اور اسی کے حوالے سے اب آگے اسی قوم کا ایک اور رویہ، ایک اور سچویشن اور ایک اور پیدا ہونے والا ایک واقعہ، اس کا تذکرہ کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے ایک بہت اہم پیغام اور حکم دیا جائے گا قرآن کے طالب علموں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کو پسند نہیں کر رہے تھے، نازل کرنے والے فرشتے کے خلاف عداوت اور بغض ڈیولپ کر رہے تھے، ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اللہ نے بڑی واضح نشانیاں، روشن نشانیاں، وحی کی آیات اور قرآن کے احکامات نازل کیے ہیں، اور اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو ان بینات کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ فاسق ہیں۔ گویا
بالکل ابتدائی رکوعات میں اللہ نے متقین کی، کافروں کی، منافقوں کی اور فاسقوں کی کچھ صفات بتائی تھی. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسقوں کی ایک اور دفعہ صفت وہی بتا رہے ہیں جو پیچھے بتائی گئی تھی. وہ کون سی؟ اب کلما عاہدوا عہدا، جب وہ ایک عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پس پشت پھینک دیتے. گویا آج پھر سے اس بات کا عادہ کر کے اللہ نے دہرا دیا کہ بد عہدی کرنا، عہد، وعدے، معاہدے، پیکٹس، ڈیلز، اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاہدے کرنے کے بعد ان کو پس پشت پھینک دینا، ان کو ٹھکرا دینا، ان کو ترک کر دینا، یہ فاسقوں کا رویہ. اللہ عہد کا پاس کرنے، عہدوں کو نبھانے، عہدوں کی حفاظت کرنے اور عہدوں کو وفا کرنے والا مسلم و مومن بنا دے. اللہ نے فرمایا یہ لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں بلکہ اکثرہم لا یؤمنون، اکثریت ان کو جانتی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو ایسے پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی. یہود اہل کتاب کی ایک اور غلط روی بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کے پاس نبی آتے تھے، ان کے نبی کے بعد جب اگلا نبی آتا تھا تو پچھلے نبی کے پیروکار اگلے نبی اس کی کتاب، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے اور اپنی کتابوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس لڑی کا رویہ کیا تھا کہ جب ان کا اپنا نبی فوت ہو جاتا اور ان کا اپنا نبی ان سے رخصت ہو جاتا تو اپنے نبی کی تعلیمات اور اپنے نبی کی الہامی کتاب کو تو پس پشت پھینک دیتے، اس کو تو بھلا دیتے، اس کو تو فراموش کر دیتے، اس کو ٹوٹلی بھلا دیتے، اور اگلا نبی جب اپنی کتاب لے کر آتا تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے. گویا اللہ کی طرف سے ہدایت کے جتنے ذریعے ان تک پہنچتے سب کو ماننے سے یہ اپنے فسق میں مبتلا ہو کر واضح طور پر اعلانیہ نافرمانی اور شرک کی طرف مائل ہوتے. اللہ فرما رہے ہیں، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے تھے، اپنی پشت اور اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے. ایک عمومی سی بات قرآن کے ادب اور احترام کے حوالے سے بھی اس موقع پر کر لیجئے. کیا یہ جو یہود کا اور اہل کتاب کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آسمانی کتابوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکتے تھے، کیا آسمانی الہامی کتابوں اور بلکہ قرآن کے ساتھ یہ رویہ رکھنا کیا ناپسندیدہ ہے، منع ہے؟ اور کیا قرآن کے ادب، اس کی شان کے برخلاف یا گستاخی کا ایک عمل ہے؟ ہمارے لیے قرآن سے بہتر کوئی نہ کتاب ہے، نہ کوئی اس سے زیادہ محبوب، نہ اس سے زیادہ معزز، نہ اس سے زیادہ محترم. قرآن کا ادب، اس کا احترام، اس کی عقیدت ہر مسلمان کے دل میں ہونا بھی لازم ہے اور اس کے رویے سے اس کا اظہار ہونا بھی لازم ہے. حتی الامکان اس کو اونچی جگہ پر، پاک صاف ستھری جگہ پر ایک ادب اور احترام کا معاملہ کرنا لازم ہے، اور جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک استطاعت ہو، جہاں تک حالات اجازت دیتے ہوں، اس کی طرف پیٹھ اور اس کی طرف پشت وغیرہ کرنا پسندیدہ نہیں. لیکن ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل ہے، عملی دین ہے. بس اوقات جیسے آج ہماری یہ محفل ہے، ایسی تعلیمی نشستوں میں، ایسی تعلیم اور ایسی دعوت کی محفلوں میں بس اوقات سیٹنگز اور ارینجمنٹس کی وجہ سے اگلی صف کے پیچھے بھی کچھ طلباء موجود ہوتے ہیں، اور ایسے حالات میں قرآن کی طرف پشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ انوائڈیبل ہوتا ہے. تو ہمارا دین پریکٹیکل ہے. حتی الامکان کوشش عمومی حالات میں اس سے پرہیز کی کرنی ہے، اس کو اونچا بھی رکھنا ہے، ادب اور احترام کا معاملہ بھی اختیار کرنا ہے. اور ہم نے انٹروڈکشن کا جو لیکچر تھا اس میں نے قرآن کے ادب اور سلیقوں پر بہت وضاحت سے بات کی تھی. لیکن پریکٹیکل معاملات کے اندر اگر اس کو کمر کے پیچھے رکھنا یا اس کی طرف پشت کرنے کا معاملہ پریکٹیکلی پاسبل نہ ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. دل میں ادب اور احترام ہو اور باقی ادب اور احترام کا معاملہ بہر کیف جاری رہے گا. اصل میں یہ
कुरान को या किसी भी इल्हामी किताब को पीठ के पीछे ना करने की नापसंदीदगी का मामला नहीं है। ये महावरतन कहा जा रहा है, ये महावरतन कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी आसमानी किताब को अपनी पुष्ट के पीछे रख दिया। कोई चीज जब हमारी पीठ के पीछे होती है तो क्या होती है, हमारी आंखों को नजर नहीं आती। वो जो कल मैंने आपको बात कही थी कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, कोई इतनी बड़ी सी चीज भी मेरे पीछे होगी तो मुझे कुछ पता नहीं मेरे पीछे इस वक्त फ्लेक्स है कि नहीं है, पता चल रहा है मुझे नहीं पता चल रहा ना। तो लिहाजा कोई बहुत बड़ी चीज भी अगर पीछे होगी, आंखों से ओझल होगी, तो वो उसकी हकीकत, उसके इल्म और उसके बारे में पहचान नहीं होगी और उसको भुला दिया जाएगा, उसका इल्म नहीं रहेगा। तो लिहाजा पसे पुष्ट फेंकने का मतलब क्या है, किसी चीज को भुला देना, किसी चीज को फरामोश कर देना, किसी चीज को तर्क कर देना और किसी चीज को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देने के बजाय उसको सेकेंडरी या सानवी अहमियत दे देना।